بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کا عنوان ہے صراط مستقیم کی تفسیر اور تشریح۔ یہ سبق نمبر 37 ہے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 36 تھا جس میں ہدایت کی تفسیر اور تشریح تھی۔ اہدنا الصراط المستقیم میں الصراط المستقیم یہ اہدی کے لیے مفعول ثانی ہے، اور لفظ ہدایت اس کی طرف متعدی بنفسی ہی ہے، نہ مفعول اول ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستے پر چلا ہم کو راہ سیدھی پر۔ صراط الذین ان لوگوں کے راستے پر انعمت علیہم جن پر تو نے خاص انعام فرمایا یعنی ہدایت دی۔ تو صراط مستقیم یہاں لفظ صراط یہ سرط سین کے ساتھ یا سورت صاد کے ساتھ بمعنی نگلنے کے ہے، جیسے کہ کھانے کا لقمہ انسان گلے سے نکل جاتا ہے نیچے، سرط الطعام یعنی گزرنا اور نگلنے کے معنی میں ہے۔ تو صراط کا لفظ اور سبیل اور طریق یہ تین الفاظ مترادفات ہے، کیونکہ فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ معنی قریب ہے لیکن فرق ان میں ہے۔ صراط اس راستے کو کہا جاتا ہے جس پر بالفعل لوگ چل رہے ہوں، یعنی جو گزرگاہ ہو لوگ چل رہے ہوں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ ہو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے حدود بھی ہوں، جیسے کہ سرکاری سڑک ہوتی ہے، اس کے دائیں طرف بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے اور بائیں طرف بھی، مثلا 5 فٹ دائیں طرف اور 5 بائیں طرف یا 10 تو وہ محدود ہے حدود کے ساتھ، اور اس پر لوگ چلتے ہیں اور وہ منزل مقصود تک پہنچاتی ہے، اس کو صراط کہتے ہیں۔ جبکہ سبیل کے اندر یہ شرائط نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ سبیل اس راستے کو کہتے ہیں جس پر لوگ چل رہے ہوں، چاہے وہ منزل مقصود تک پہنچائے یا نہ پہنچائے، محدود ہو یا نہ۔ اور طریق اس سے بھی عام ہے، وہ صرف اس جو راستہ ہو بالفعل وقتی طور پر لوگ چلیں یا نہ چلیں۔ تو یہاں الصراط ذکر کیا ہے۔ المستقیم بمعنی المستوی کے ہے، یعنی سیدھا راستہ۔ مراد اس سے یہ کہ لا اعوجاج فیہ، جس میں ٹیڑھا پن اور جس میں عوج اور شبہات نہ ہو، یعنی سیدھا مستقیم کا معنی یہ ہوگا۔ مستوی بمعنی مستقیم بمعنی مستوی کے ہے، بالکل برابر۔ استقامت کا معنی ہے استقامت اسلام کے اوپر ڈٹ جانا اور اسلام کے اوپر قائم رہنا۔ شرف اکبر کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الاستقامت خیر من الف کرامت، اسلام کے اوپر دین کے اوپر قائم اور دائم اور ڈٹ جانا یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں اطلب الاستقامت ولا تطلب الکرامت، اللہ سے استقامت مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ دین کی استقامت نصیب فرمائے، اللہ سے کرامت نہ مانگو۔ بسا اوقات ایک انسان کے لیے کرامت ظاہر ہو جائے اور کل وہ اس میں استقامت نہ رہے، دین سے پھر جائے، تو کیا فائدہ، جبکہ استقامت اہم چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھی حکم کیا ہے فاستقم کما امرت، کہ آپ دین پر ایسا قائم اور ڈٹ جائیں جیسے آپ کو آرڈر ہے۔ امت کو بھی خطاب ہے فاستقیموا، تو استقامت ایک بلند مرتبہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے یہ بات کی کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں بشارت کے لیے۔ تو استقامت ایک بہت اہم چیز ہے۔ صراط مستقیم کا مصداق کیا ہے؟ یہاں تو صراط مستقیم سے وہ محسوسی راستہ مراد نہیں ہے جو روڈ ہے یا راستہ ہے جو نظر آتا ہے جس پر ہم چلتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ اس سے ایک معنوی راستہ مراد ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ تو صراط مستقیم کا مصداق کیا ہے؟ تو اس میں قرآن کی تفسیر کے مطابق القرآن یفسر بعضہ بعضا، صراط مستقیم کے 4 مصداق ہیں۔ پہلا مصداق صراط مستقیم کا وہ توحید ہے، اور توحید الربوبیت، توحید العبادت، کہ رب صرف اللہ ہے اور
عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے. اس کو صراط مستقیم سورہ آل عمران سورہ مریم میں کہا ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک ان اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فاعبدوہ اللہ ہی کی عبادت کرو. ھذا یہ ربوبیت توحید پھر ربوبیت کہ اللہ ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے. اور فاعبدوا اللہ ہی کی عبادت. ھذا صراط مستقیم یہ ہے صراط مستقیم. دوسرا مصداق صراط مستقیم وہ قرآن اور کتاب اللہ کو کہا ہے. سورہ انعام کے اندر ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. بے شک یہ قرآن میرا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ اس کی پیروی کرو، اس کے پیچھے چلو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اس سے ہٹ کر باقی راستوں پر نہ جاؤ. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ ورنہ تم تباہ اور برباد ضائع ہو جاؤ گے، تم تس ٹکڑے ہو جاؤ گے. صراط مستقیم کا تیسرا مصداق وہ انبیاء کے راستے کو کہا جاتا ہے. حضرت سورہ صافات کے اندر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں وَہَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہ ہم نے ان کو صراط مستقیم پر چلایا. سورہ یاسین میں کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کہ نبی کا راستہ بھی صراط مستقیم ہے. اس طرح باقی انبیاء کا بھی جگہ جگہ میں ذکر ہے کہ انبیاء کے راستے کو قرآن نے صراط مستقیم کہا ہے. چوتھا مصداق صراط مستقیم سے وہ خاص ہے نبی علیہ السلام کی اتباع. آخری نبی کے نقش قدم اور اس کے طریقے پر چلنا اس کو صراط مستقیم کہا ہے. سورہ زخرف کے اندر ہے فَاتَّبِعُونِي ھذا صراط مستقیم میری اتباع کرو. ھذا یہ میری اتباع جو ہے نبی علیہ السلام نے کہا میرے نقش قدم میں غمی خوشی میں نماز میں عبادات میں معاملت میں تجارت اور معاشرت کے اندر نبی کے نقش قدم پر جاننا اسی کو صراط مستقیم کہا ہے. یہ تو قرآن کی اصطلاح میں ہے. عام مفسرین نے صراط مستقیم کی تشریح بعض نے اسلام کے ساتھ کی ہے اور بعض نے الکتاب قرآن کے ساتھ کی ہے اور بعض حضرات نے صراط مستقیم وہ توحید کا راستہ یعنی اللہ انبیاء کے راستے کو کہا ہے سبیل اللہ. تو چونکہ الفاظ جب بہت ساری تفاسیر میں مختلف اقوال ہو اور اقوال کا مطلب ایک ہو اور ان کی عبارت میں فرق ہو تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. عباراتنا شتیٰ و حسن کا واحد کی عبارت مختلف ہے لیکن اس کا مطلب ہی ایک ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم کا معنی ہوگا اے اللہ چلا ہم کو راہ سیدھی پر یعنی ہمیں ثابت کر صراط مستقیم یعنی توحید کے اوپر. اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہم کو مضبوطی عطا کر توفیق دے صراط مستقیم یعنی قرآن کے راستے پر. ہمیں مضبوطی عطا کر اور ہمیں ہمیشہ چلا انبیاء کے راستے پر. اے اللہ ہمیں توفیق دے دے اور ہمیں ہمیشہ چلا نبی علیہ السلام کے نقش قدم یعنی سنت والے راستے پر. اس کو صراط مستقیم کہا ہے. صراط الذین انعمت علیہم ترکیب میں یہ بدل بنتا ہے الصراط المستقیم سے. الصراط المستقیم یہ مفعول ثانی ہے اہدنا کے لیے اور نام مفعول اول ہے اور صراط و مضاف ہے الذین اس میں موصول انعمت فعل فاعل علیہم متعلق یہ صلہ ہے موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا صراط کے لیے اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بدل بنے گا. ترکیب میں بدل کل ہے الصراط مستقیم سے. بدل لانے میں فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر جو صراط ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں. جس راستے کا اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک استقامت کہ اس کا سیدھا ہونا اور دوسرا یہ ہے کہ اس راستے کے اندر انعام ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. وہ سیدھا بھی ہے اور اس میں انعام بھی ہے. تو اگر یوں کہا جاتا کہ اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر انعام کیا تو اس کے اندر انعام والا معنی تو حاصل ہو جاتا لیکن یہ معلوم نہ ہوتا کہ وہ مستقیم ہے یا نہیں. تو بدل لا کر ان دونوں باتوں کا ذکر کیا. مبدل منہ کے اندر الصراط مستقیم کا ذکر آ گیا اور بدل کے اندر انعام کا فائدہ حاصل ہو گیا کہ وہ راستہ سیدھا بھی ہے اور وہ منعم علیہم یعنی اس میں انعام بھی ہے. دوسرا گویا کہ بدل لانے میں ماقبل سے اس جملے کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ صراط مستقیم جو ہے
یہ مشکل ہے، اس میں تکالیف ہے، پریشانیاں ہیں، مصائب ہے. تو جب انسان صراط مستقیم کی دعا مانگی تو انسان ڈر جاتا ہے کہ اس میں تو مشکلات بہت ہوگی. تو صراط الذین انعمت علیہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ اس میں انعام بھی ملے گا. مشکلات تو ہے لیکن مشکلات کے ساتھ ساتھ اس میں انعامات بہت ملیں گے، اس لیے کہ العطایا علی متن البلایا، انعامات جو ہے وہ مصائب کی پیٹھوں کے اوپر ہے. جتنی انسان پر تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو اتنے انعامات بھی ملیں گے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صراط مستقیم پر ہمیشہ ہر دور میں چلنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. تو انسان ڈر جاتا ہے کہ میرا کوئی ساتھی نہیں ہوگا، میں تنہا ہوں گا، کیسے صراط مستقیم پر چلوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو منعم علیہم کا راستہ ہے، نیک لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام کیا گیا. آپ کو ساتھی ملیں گے اور اچھے ساتھی ملیں گے جن پر اللہ کا انعام ہوگا. تیسرا نقطہ اور اس میں فائدہ یہ ہے کہ جب کہا اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ صراط مستقیم دے دے، تو صراط الذین انعمت علیہم یہ معلوم نہیں ہے کہ اس صراط مستقیم جو ہے اس کی علامت کیا ہے، کیونکہ اللہ سے مانگا کہ ہمیں سیدھا راستہ عطا کر. تو علامت کا پتہ نہیں تھا تو بدل لا کر اس علامت کا ذکر کر دیا کہ صراط المستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جو بڑے لوگ ہوں گے، جو ان کا بلند مقام ہے، اور وہ ہے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ اکرام. تو صراط الذین انعمت علیہم میں گویا کہ بیان العلامت ہے کہ صراط مستقیم کی علامت یہ ہوگی کہ وہ انبیاء کا اور صحابہ اکرام کا راستہ ہے، اس لیے صراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو بدل لایا ہے. انشاءاللہ آگے انعمت علیہم کا جو تفصیل اور تشریح ہے کہ منعم علیہم اور نعمت کا بیان اگلے سبق میں ہوگا.